خرچ کا، وپار کا، زیادہ قرضے نہ اٹھاؤ، موت آ جائے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرضی کا جنازہ نہیں پڑھتے، صحابہ کو فرمایا آپ پڑھ دو، میں نہ پڑھوں، میں محمد کریم قرضی کا جنازہ نہیں پڑھتا، حضور جنازے نہیں پڑھے۔ طاقت 10 لاکھ کی 50 لاکھ ادھار پہ قسطوں پہ لیتے، میاں جس سال میں تو زکوٰۃ اب دے رہا ہے رجب شریف میں یا رمضان شریف میں، وہ تو گزشتہ سال کی دے رہا ہے، نہ کہ جو آنے والے سال کی دے، تو گزشتہ سال کی اس میں پورا حساب لکھ، گزشتہ سال میں جو تو زمین لی، دکان پلاٹ لیے، جو خرچے کیے، جو جگہ بنائی، وہ سارا حساب کتاب کر، وہ تیری ملکت ہے جو تو نے بنائی ہے، جو خریدی ہے، وہ کہتے وہ تو ہم نے لے لی نا، اب جو بچا ہے اس کی زکات۔ ایک فقیر آیا، صاحب میرا 1 کروڑ 40 لاکھ بندے کھا بیٹھے، اس آدمی کو کہا زکات بھری ہے، کہنے لگا حضور میرے اوپر 2 کروڑ قرض ہے، وہ 1 کروڑ 50 لاکھ میں کاٹا اور میں گھر کا بھی حساب کتاب سونا کیا، بس حساب برابر ہو گیا۔ میں حیران ہو گیا، پھر دوسرے دن ادھر ہی تھا، حضور میرے پیسے نہیں ملے، رو رہا، میں نے صبر کیا، میں سمجھے، تیسرے دن کہا بس حقیقت یہ ہے ابھی میں سمجھ گیا، میں نے جتنے پلاٹ لیے تھے اس کی میں زکات نہیں دیتا، رمضان شریف سے پہلے پہلے میں کیا کرتا ہوں، جتنی رقم ہوتی ہے ان کی جلدی جلدی پلاٹ لیتا ہوں کہ تاکہ بس 10-15 لاکھ گھر میں خرچے کروں، باقی میں پلاٹ لے لوں، ایسے میں کرتا ہوں۔ میاں خدا سے اٹکل بازی کرتے ہو تو پھر یہ مصیبتوں کے دروازے کون بند کرے؟ جس کو بند کرنا ہے دروازہ مصیبت کا، اس کے تو فرمان پہ چلو تو بند ہو جائے گا دروازہ، رزق میں برکت نہیں۔ والذین هم لفروجہم حافظون، تاکہ وہ بخشے جاتے ہیں جو اپنے اگڑوں کی حفاظت کرتے ہیں، مرد عورتیں، غیر عورت کو آنکھ اٹھا کے نہ دیکھ، یغضوا ابصارہم، بند کر اپنے آنکھوں کو بری نظر سے دیکھنے والا قیامت کے دن جہنم کا سیدھا تیرے آنکھوں میں ڈالا۔ بیویاں گھر میں رو رہی ہیں، یہ شادیوں کی شوق کر رہے ہیں، سریتے بٹھاتے ہیں، بری نیت سے بازاروں میں جاتے ہیں، ہوٹلوں بڑوں میں جاتے ہیں، پیسے کا زور ہے، بند کر اپنا یہ برا کام، تیرے گھر میں زنا ہوگی، حضور کی حدیث، تو لوہ کے دیواریں نکال، لوہ کے کوٹ نکال، حضور فرمایا تیری ماں، تیری تی، تیری بہن زنا کرے، کسی کو آنکھ اٹھا کے بری نظر سے نہ دے۔ شہوت مٹانے کے لیے، بیوی کے لیے سب چیز ایک ہی ہوتی ہے، رنگ کی گوری ہو، موٹی نہ ہو، رشتے دیتے ہیں۔ ایک بیوی صاحبہ رو رہی تھی، میرے بیٹے نے شادی سے انکار کیا، کیوں کیا؟ کہ آپ نے پہلے منگنی کرائی تھی، وہ موٹی ہے، نعوذ باللہ۔ اس ساجد کو کہا ان کو بچے سے پوچھ، کل تو جو موٹا ہو جائے تو پھر تیرے کو بیوی طلاق دے، کیا کرے؟ آج لڑکے دیکھو نا، 15ویں صدی کے لڑکے، موٹی نہ ہو، گوری ہو، پھر اچھا خاندان ہو، پھر میرے کو موٹر گاڑیاں چابی بھی ملے، پھر تنخواہ، میرے کو نوکری آپ کو بند ہو، میرے کو کاروبار کر کے پھر میں بچی دوں۔ فقیر مجبور ہے، کیا کرے؟ سے گاڑی بھی لی، 50 لاکھ کا سونا بھی دیا، اتنا اتنا دیا، پھر رشتہ ہوا۔ میاں آج دنیا میں دنیا داری کا حساب ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتون جنت کو جہیز میں کیا دیا تھا؟ ایک سرمے دانی، سرائی سرمے دانی، وضو کا لوٹا اور گینڈی، سرانہ تکیا دیا، حضور تو یہی دیا تھا۔ اے ذکر والے تکبر سے زہیز دیتے ہیں، لاکھوں کروڑوں میں دیتے ہیں، پھر وہ بیوی اپنے خامد کو تانے مارتی ہے، سنیا مارا تیرے پاس کیا ہے؟ یہ سب کوئی میرے میکو کا ہے، تیرے پاس ہے کیا؟ میں تیرے پاس رہتی ہوں، تیرے پاس سنیا ہے کیا؟ میرے ماں باپ کو اور نظر نہیں ہے، تیرے میں پھنسایا۔ یہ عورت جہنمنی بن جاتی ہے جو سامان جہیز کا تانا دے، کیونکہ نکاح کے بعد پاؤں سے لے کر سر تک ملکت وہ خامد کی ہے۔ صحبت میں عورتیں جو نہیں آتی، بچیوں کو نہیں حید نفاذ مسئلے پڑھاتے، دین نہیں سکھاتے، یہ عورتیں جا کے تانے مارتی خامد کو،
پھر بے اتفاقی، روز تانے سن سن کے وہ خاوند نے طلاق دے دی کہ یہ مسئلہ ادھر درگاہ پہ آتی، ہر روز طلاق ہے۔ ابھی دو بندے ادھر بیٹھے، صحیح ہم نے طلاق دی، مسئلہ بتاؤ، 2 دن عرس مبارک، ابھی میرے کو چھوڑو، 2 دن کے بعد دیکھیں گے طلاقیں کیوں آتی ہیں۔ صحیح روزانہ میرے کو بیوی تانے مارتی تھی، تو سنیا ہے، تو کنگلا ہے، تیرے کار ہے کیا، یہ ٹرک سامان کی میرے باپ نے دی، اتنا سونا دیا، گاڑی بھی میری ہے، چابی چھین لیتی ہے، دھکے دے کے نکالتی ہے۔ بس وہ غصہ آیا، لڑکے نے طلاق دی۔ میاں اس جہیز دینے کا فائدہ کیا، اب طلاق آئی تو میں کے سارے رو رہے ہیں، اب کیا ہوگا۔ اپنی بچیوں کو شریعت سکھاؤ۔ استغفر اللہ تعالیٰ، نعوذ باللہ، عورت ملکیت خامد کی ہے۔ حضور کی حدیث ہے، زبان سے، پاؤں سے لے کر سر تک مرد کی پیپ بہتی رہے، بیوی چاٹے پھر بھی بیوی حق پورا نہیں دے سکتی۔ عورتیں کو خود مختار کرتے ہیں۔ باہر ملک، انگریز ملکوں میں کیا ہے، جتنا مرد کا حق ہے اتنا عورتوں کا حق ہے۔ میاں مرد کے حقوق ہیں، عورت کے بھی حقوق ہیں۔ پردے کے اندر لٹا، کپڑا، کھانا پینا، ہر چیز پہنچا، حسب توفیق، قرضے نہ اٹھا۔ پھر عورت بے پرد باہر نکلے تو اس کو اچھی طرح پٹائی کر دو، دوبارہ باہر بے پرد ہو۔ شریعت کا لحاظ نہیں، تانے مارتی ہیں عورتیں، طلاقیں آ جاتی ہیں، پھر روتی ہے بیٹی۔ کئی روزانہ مسئلے ہوتے ہیں۔ اے ذکر والے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ کو سناؤں۔ بی بی فاطمہ زہرا، حضرت علی شیر خدا کو باتوں باتوں میں خوش طبعی کرتے کرتے ایسے منہ سے بول دیا، تو دوست کی۔ بی بی فاطمہ نے کہا، کھل مذاق میں نکل گیا، تو دوست کی۔ حضرت علی نے مذاق میں کہا، اگر میں دوست کی تو بھی میرے پر حرام۔ بی بی فاطمہ زہرا چھرک نکل گیا، یہ تمہیں مذاق کی تو آپ نے کیا کہا؟ اٹھ کے 70 مرتبہ حضرت علی کا طواف کیا۔ اے علی مجھے معاف کر، شیر خدا مجھے معاف کر، امام کا والد مجھے معاف کر، حضور کا پیارا مجھے معاف کر، اے حضور کا نواسا معاف کر۔ 70 چکر دیے۔ حضرت علی وہ بھی مذاق میں چپ کر کے بیٹھا ہے۔ 70 چکر کے بعد ہنس کے ٹپ دے کے اٹھی کھڑا، خاتون جنت، میں خوش طبعی میں چپ رہا، میں پکا ہی میں خود سے ملیں گا۔ بی بی فاطمہ کے حضور کو حوالہ دیا، والی دو جہان کیا فرمایا؟